الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ پچھلی کئی نشستوں سے ہم جن روایات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا۔ تو آج انشاءاللہ اس باب کی کچھ روایتیں رہ گئی ہیں، وہ مکمل کریں گے، اس کے بعد اگلا باب اس کی بھی کچھ روایتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القیراط۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم ایک ایسی زمین کو، ایک ایسی سرزمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے ستفتحون مصر وہی ارض یسمی فیہا القیراط۔ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے اور یہ وہ سرزمین ہے جس میں قیراط کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو قیراط ان کے ہاں کی ایک کرنسی تھی، ایک پیمانہ تھا، جس طرح درہم و دینار ہوتے ہیں، اور اسی سے ہمارے ہاں لفظ جو کیرٹ کا لفظ نکلا ہے گولڈ کے حوالے سے کہ یہ اتنے کیرٹ گولڈ ہے۔ تو مصر کے علاقے میں جس طرح عرب کے ہاں حجاز میں اور مکہ مدینہ میں درہم و دینار اس کا رواج تھا، دینار سونے کی کرنسی ہوتی تھی اور درہم جو ہے وہ چاندی کی ہوتی تھی، تو ان کے ہاں جو ہے وہ قیراط مستعمل تھا۔ تو کہا کہ تم ایک ایسی سرزمین کو فتح کرو گے جس میں اس کرنسی کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ فاستوصوا بأہلها خیرا، تو تم جب اس کو فتح کر لو تو ان کے اہل کے ساتھ، وہ لوگ کہ جو وہاں رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے خیر کی نصیحت لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا۔ اور کہا کہ فإن لهم ذمة ورحما، کہ بے شک ان لوگوں کے لیے ذمہ بھی ہے، حق بھی ہے ان کے اوپر، اور رحم بھی ہے، ان کے ساتھ ایک رحمی رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے۔ دوسری روایت میں ہے فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، کہ جب تم اس کو فتح کر لو تو ان کے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ فإن لهم ذمة ورحما، کہ ان کے لیے ذمہ بھی ہے، حق بھی ہے، اور صلہ رحمی کے حوالے سے بھی ان سے تعلق ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ ذمة وسحرا، ان کے ساتھ ذمہ بھی ہے ہمارا، وہ اہل ذمہ ہیں، ان کے حقوق ہم پہ واجب ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا سسرالی تعلق بھی ہے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ ان کے ساتھ رحمی تعلق ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور جا کر یہ بات ارشاد فرمائی، اور کس نسبت سے فرمائی کہ جو عرب تھے، ظاہری بات ہے وہ بنی اسماعیل تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں سیدہ ہاجرہ، وہ مصری تھیں، ان کا تعلق مصر سے تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم مصر کو فتح کر لو تو اس کا دھیان کرنا کہ ان کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جد امجد ہیں، اتنا پرانا تعلق ہے، جینیالوجی آپ لے کے جائیں تو بہت دور تک جاتی ہے نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور کا جو تعلق ہے، خونی تعلق، اس کی بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکرام کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا دھیان کرنا کہ تمہاری ماں جو ہے ہاجرہ، ان کا تعلق مصر سے تھا، تو اس نسبت سے اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اسی لیے کچھ صحابہ سے اس طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ دیکھو اپنے انساب کا علم حاصل کرو، اپنے نسب کو جانو، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے درمیان تعلق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے انسان کوئی تعلق جوڑ لے، کوئی نسبت قائم کر لے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آدمی پھر حیا کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے وقت اس کو شرم آتی ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہاجرہ کی نسبت سے فرمایا
کہ چونکہ وہ مصری تھیں، ان کا تعلق مصر سے تھا، تو اس وجہ سے اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس میں ایک پیش گوئی بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ عنقریب مصر فتح ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے چند سال بعد ہی مصر فتح ہو گیا۔ اور دوسری بات آپ نے یہاں فرمائی کہ ان کے ساتھ سحری رشتے کہتے ہیں جو بیوی کے تعلق سے قائم ہوتے ہیں، جن کو سسرالی رشتے کہتے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ ماریہ قبطیہ کہ جو سیدنا ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں ان کی والدہ تھی، تو اس نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ جو مصر کے والی تھا مقوقس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کیا، اور ان میں سیدہ ماریہ قبطیہ کو بھی بھیجا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمتع فرمایا، اور ان سے آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم جو ہے ان کی ولادت ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری گویا جو ابراہیم ہیں، جو ابراہیم کی والدہ ہے ماریہ قبطیہ، ان کا تعلق چونکہ مصر سے ہے، تو مصر کے ساتھ ہمارا ایک سسرالی تعلق بھی ہے، اس کا دھیان کرنا۔ تو اس روایت کی اہمیت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باریک بینی کے ساتھ یہ جو رشتے ہیں، خونی رشتے اور سسرالی رشتے، ان کا اکرام کیا ہے، ان کی طرف توجہ دلائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جو آپ کے قرابت داروں میں سے، جو آپ کے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے آپ سے قریب لوگ ہیں، آپ ان کو انذار کیجئے۔ اپنے انذار کا آغاز، خبردار کرنے کا آغاز اپنے قریبی اعزہ سے کیجئے۔ تو یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی جو عزیز تھے قریش میں سے ان کو جمع کیا۔ فاجتمعوا، تو وہ لوگ جمع ہو گئے آپ کے ہاں۔ فعم وخص، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بھی خطاب کیا، مختلف جو گوتے تھیں، قبیلے تھے، ان کو عمومی طور پر بھی خطاب کیا، اور خاص طور پر مخاطب کر کے متعین لوگوں کے نام لے لے کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان کو پکارا، ان کو مخاطب بنایا۔ آپ نے فرمایا یا بنی عبد شمس، یا بنی کعب ابن لوئی، اے بنی عبد شمس، اے بنی کعب ابن لوئی، انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت ہے اس کا یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی جو وحی تھی اس میں کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اب آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ انذار کیجئے، خبردار کیجئے۔ اور پیغمبروں کا انذار اصلاً آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ وہ یہ سب سے بڑی حقیقت لوگوں پر واضح کرنے آتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، نہ ہی اس دنیا کو ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اس کائنات کو بھی ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک اور عالم ہے، وہاں تمہیں اٹھایا جائے گا، وہ حقیقی عالم ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وہ یوم الخلود ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ اے عبد شمس اور اے بنی کعب ابن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی مرۃ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار، متعین کر کے ایک ایک شاخ کو خطاب کر رہے ہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر اب بالکل متعین طور پہ نام لے کے فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اور سب سے کہا، تمام اعزاء و اقارب سے کہا
کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی ایمان لے آتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، یقیناً ہے۔ لیکن جو آدمی یہ بنیادی کوالیفیکیشن حاصل نہیں کرتا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان نہ لائے اور شرک نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے اعزا و اقارب ہو تو ٹھیک ہے، تم جو ہے میں تمہیں وہاں بچا لے جاؤں گا۔ دنیا میں بھی لوگ جو ہے جو خونی رشتے میں وابستہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمنوں سے بچاتے ہیں، آفتوں سے بچاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا، غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میرا تمہارے ساتھ ایک رحمی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، وہ قائم رہے گا اور میں اس کی تری کو برقرار رکھوں گا، یعنی میں اس کو سرد نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں جو اللہ کے نبی نے الفاظ استعمال کیے ہیں عربی محاورے کے اعتبار سے، کہ میں اس رشتے کی جو تری ہے، اس کے اندر جو گیلا پن ہے، میں اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ گویا قطع رحم کو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آگ سے تشبیہ دی کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ آگ لگا دی جائے، یا اس طرح ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ رشتوں کے درمیان جب رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم اس کے لیے اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سرد ہو گیا، خشک ہو گیا۔ تو کہا کہ نہیں، میں اس معاملے کو تر رکھوں گا، اس معاملے میں جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ میں ادا کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، تو آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس روایت میں بھی بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے اعلان برات کیا، لیکن کہا کہ نہیں، دنیا میں جو میرا تم سے رشتہ ہے نا، جو تعلق ہے، میں اس کو آخری حد تک نبھانے کی کوشش کروں گا، میں اس میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ دوسری روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی، بلکہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہارا غیر سر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، اور یہ بات آپ نے چھپ کر سرگوشی میں ہلکی آواز میں نہیں فرمائی تھی، اونچی آواز میں کھلے عام آپ نے یہ بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء، یہ جو فلاں آل بنی فلان ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو مجھ سے تعلق قائم کر رہے ہیں، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ولایت کا تعلق ہے۔ کہا کہ نہیں، میرا اس قبیلے والوں کے ساتھ ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ شرک پر قائم ہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیاوی تعلق ہے میرا ان کے ساتھ، لیکن دلی محبت کا، دلی مودت کا یہ تعلق میرا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میرا ولایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ان ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرے ولی تو اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ولایت کا تعلق ہے، اور جو اہل ایمان میں صالح ہیں ان کے ساتھ میرا جو ہے وہ ولایت کا تعلق۔ تو جو آل بنی فلان ہیں، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اس وجہ سے میرا ان کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولیکن لہم رحم ابلھا ببلالھا، کہا کہ لیکن ان کے ساتھ میرا رحمی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، میں اس کو جوڑے رکھوں گا، میں اس کو تر رکھوں گا، میں اس میں کوئی کمی آنے نہیں دوں گا۔ تو گویا اللہ کے نبی نے ان کو الگ الگ کیا ہے کہ وہ جو حقیقی ولایت ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ہے، جو حقیقی ولایت ہے وہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، لیکن جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ جو بھی میرا ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے اس کے تقاضوں کو میں نبھاؤں گا اور آخری حد تک جا کر نبھاؤں گا۔ تو یہ جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں، ان تمام روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو خونی رشتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو اگلا باب ہے وہ اسی کا دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلو ہے، اور وہ ہے قطع رحم، تحریم العقوق و قطیعۃ الرحم، کہ قطع تعلق کر لینا، اس کی جو ہے وہ حرمت کا بیان،
اور آپس میں جو خونی رشتے ہیں ان کو کاٹ لینا۔ اس میں جو سب سے زیادہ سخت روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو قطع کرتا ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے قاطع رحم، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جو خونی رشتوں کو کاٹتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ہی سخت بات ہے کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، جو شخص خونی رشتوں کو کاٹتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تو وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، جبکہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس کو جو ہے وہ حلال تو نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خونی رشتوں کو کاٹتا ہے اور سرکشی کی وجہ سے کاٹتا ہے، تو پھر گویا اول وہلہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد اس کے لیے امکان ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو خونی رشتوں کو کاٹتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس، کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھنے کا آپ کا اہتمام تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ ان 2 دنوں میں روزے بہت اہتمام سے رکھتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہاں مسند احمد کی روایت میں یہ فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال جو ہیں وہ ہر جمعرات کے دن اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو کہا کہ کسی ایسے شخص کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا جو خونی رشتوں کو کاٹتا۔ اب یہ بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اس کے اور نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی کرنے کی جو گناہ ہے اس سے بچائے۔